السلام علیکم۔ چونکہ وفاق المدارس کے پیپر قریب آ چکے ہیں، 2 سے 3 دن رہتے ہیں، جن طلباء کا اس سال وفاق کا پیپر ہیں تو وہ طلباء یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اینڈ تک۔ آج کی ویڈیو میں ہم وفاق المدارس کے پیپر کو حل کرنے کا طریقہ سمجھیں گے اور اسے حل کریں گے، کیونکہ جتنا آپ کا پیپر اچھا اور خوبصورت لکھا ہوا ہوگا اتنا ہی وہ ممتحن کو متاثر کرے گا۔ پیپر کو خوبصورت بنانا صرف خوش خطی اور خطاطی کے ساتھ نہیں ہے، اور بھی کئی ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے ہم پیپر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، تو آج ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ اچھا، اس پیپر کے متعلق بات کرنے سے پہلے ہم ممتحن کے متعلق کہ ممتحن مختلف مزاج کے ہوتے ہیں۔ کہیں تو ممتحن ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ تفصیل طلب مضامین پسند کرتے ہیں، اور کئی ایسی عادات والے ہوتے ہیں کہ جو صرف مقصد کی بات پسند کرتے ہیں، زیادہ تفصیل اور بیجا طوالت سے وہ آپ کے نمبر کاٹ سکتے ہیں۔ جیسے بورڈ کے پیپر کے متعلق مشہور ہیں کہ اس میں پیپر دیکھے نہیں جاتے بلکہ تولے جاتے ہیں، یعنی آپ جتنا زیادہ اس میں پیپر بھریں، جتنے زیادہ آپ لکھیں گے اتنے آپ کو نمبر ملیں گے۔ وفاق المدارس میں چیکنگ کا نظام اس طرح نہیں ہے۔ طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ 3 سوالات ہوتے ہیں پرچے میں، اور ہر ایک سوال ایک الگ ممتحن چیک کرتا ہے، اور پھر ان 3 پر ایک اور چوتھا نگران ہوتا ہے جو ان 3 ممتحن کے چیک شدہ پرچے دیکھتا ہے اور اسے پھر سے ری چیک کرتا ہے، یعنی کہ آپ کا ایک پرچہ 4 الگ الگ ممتحن کے سامنے سے گزرتا ہے۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایک ممتحن جب 3-4 ہفتوں تک، کیونکہ چیکنگ کا دورانیہ 3-4 ہفتے تو ہوتا ہے، تو 3-4 ہفتے تک جب ایک ممتحن ایک سوال کو چیک کر رہا ہوگا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سوال اسے کتنا ازبر اور پختہ ہو چکا ہوگا، تو وہ آپ کے جواب کو صرف ایک نظر سے ہی چیک کر لے گا۔ تو اب آپ نے اپنے جواب کا آغاز اس طرح سے پراعتماد ہو کر کرنا ہے کہ اگر وہ پہلی لائن غور سے پڑھ بھی لے تو اسے آپ پہلی لائن میں ہی متاثر کر دیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم پیپر کو، اپنے جو جوابیہ کاپی ہے اس کو اتنا خوبصورت اور صاف اور آسانی کے ساتھ لکھیں کہ جس سے ممتحن کے لیے آسانیاں پیدا ہو اور وہ متاثر ہو سکے، تو اسی کے متعلق ہم اس میں بات کریں گے۔ اچھا، اب ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں کہ ہم کس طرح سے پیپر کو پریزنٹ کریں کہ ممتحن کے لیے اس میں آسانی ہو اور جوابی کاپی دیکھنے سے ہی اچھی لگے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں، ہمیں پیپر کے اندر یہ اسٹینسری چاہیے ہوتی ہے۔ اس میں یہ ایک بلو اور بلیک مارکر ہوتے ہیں، اور اسی طرح بلو اور بلیک انک پین، پھر یہ ایک واٹو ریموور، اور یہ کٹ پین۔ اچھا، اس میں میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ وفاق کے پیپر جو جوابی کاپی ہوتی ہے اس کی پیپر کی کوالٹی اتنی اچھی ہوتی نہیں ہے۔ اب اگر مارکر سے لکھیں گے تو ایک سائڈ لکھنے سے وہ دوسری سائڈ پہ چھپ جائے گا، جب آپ دوسری سائڈ پہ لکھیں گے تو وہ اس پیپر پہ نظر نہیں آئے گا پھر، تو اس کے لیے زیادہ اچھا انک پین ہے۔ انک پین سے اگر کٹ انک پین ہو وہ زیادہ اچھا ہے ہیڈنگ کے لیے مارکر سے۔ کٹ انک پین ہے، اسے تو میں نے خود بنایا ہے، اگر اس طرح کا کٹ انک پین ہو تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے ہیڈنگ کے لیے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں جوابی کاپی کے پہلے پیج کے اوپر جو لکھتے ہیں وہ میں یہاں پہ لکھوں گا، اور آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے اور 2-3 بار اس کی پریکٹس کر لینی ہے، اور اسی طرح سے اس کو لکھنا ہے۔ پہلے تو یہاں لائن لگا لیں، اور وفاق کے جوابی کاپی میں عموماً ہوتی ہے لائن، تو اگر نہ ہو تو آپ ایک بار لائن لگا لیں اس کے اندر، اور باقی میں جس طرح لکھ رہا ہوں آپ نے اسی طرح سے اس کو لکھنا ہے پھر۔ اب آپ نے آگے الجواب عن السوال لکھ لینا ہے، اول ہو تو الجواب عن السوال الاول، ثانی ہو تو الجواب عن السوال الثانی، اس طرح سے میں ایک انداز میں لکھتا ہوں، آپ نے پھر اسی کے اوپر پریکٹس کر لینی ہے۔ اب آپ نے اسی طرح اس میں
ثانی لکھ دینا ہے، آگے ثالث لکھ دینا ہے جو ان سے سوال آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کو جو ہے نا اپنے ایک سوالیہ پرچے کو سامنے رکھ کے اس کو حل کرتے ہیں۔ تو وفاق کا پرچہ تو میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، یہ ایک جامعہ کا بنات کا پرچہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اب اس وفاق کے پیپر میں ہوتے ایک سوال میں 2 جز ہوتے ہیں، جز الف جز بے، تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ الف یا بے لکھ دینا ہے۔ بے کر رہے ہو تو اس طرح سے سب سے پہلے تو ہم نے سوال کو کئی بار پڑھنا ہے، ایک بار پڑھنے سے ہمیں سوال سمجھ نہیں آتا، اس کو کئی بار پڑھنا ہے سب پورے پیپر کو۔ تو اس میں جو سا سب سے آسان لگے سب سے پہلے اس کو ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے، لیکن یہ کہ ایک بار پڑھنے کے بعد سوال ہم نے اسٹارٹ نہیں کرنا، اس کو ہم نے کئی بار پڑھنا ہے۔ بس اوقات ہم سوال سمجھنے میں اس جلدی بازی میں غلطی کر جاتے ہیں، تو ہم نے آرام سے اور 4 سے 5 بار اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ پھر ہم نے بے لکھا، پھر سوال کے جزیات کو دیکھیں کہ وہ کتنی جزیات ہے، جتنی جزیات بن رہی ہیں اس کو ہم یہاں لکھ دیں گے۔ اچھا، جیسے اس کے اندر اب یہ ہیں 3 جزیات، حدیث مبارکہ کا ترجمہ، خط کشیدہ الفاظ کی تشریح اور حدیث میں مذکور 10 افعال کی ممانعت کی وجوہات۔ ہم اس کو 4 بنا لیتے ہیں کیونکہ عمومی طور سے سوال میں عبارت پر اعراب کا بھی جز ہوتا ہے، تو ہم اس میں ملا لیں گے۔ اب ہم نے اسی ترتیب سے اس کو حل کرنا ہے۔ امر اول، یہ ہو گیا امر اول، اس کے نیچے ہم یہاں لکھ دیں گے اس کو، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، ممتحن کے لیے ایک ترتیب سے ہوگا، اس کے سامنے اس کو چیک کرنے میں آسانی ہوئے گی۔ جتنا آپ اس کو آسانی دیں گے تو اتنا وہ متاثر ہوگا اور نمبر دینے میں کنجوسی نہیں کرے گا۔ اب ہم امر ثانی اعراب، اس کو ہم اچھا، اس امر میں ہم نے ہمیشہ خیال کرنے کا، عبارت جو ہے نا وہ بلیک پین سے لکھنی ہے، بلیک انک والے پین سے، اور اس پر اعراب بلو انک والے پین سے لگانی ہے، کیونکہ اگر کہیں اعراب لگانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اسے ریموور سے مٹا کے اس کو پھر لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اتنی عبارت کافی ہے، اب اس کے اوپر اعراب لگانا ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد امر ثالث ہو جائے گا خط کشیدہ الفاظ۔ تو خط کشیدہ الفاظ کے لیے ہم اس طرح سے یہاں پہ لائن لگائیں اور لائن سے ادھر الفاظ لکھیں اور اس طرف اس کے معنی لکھیں۔ خط کشیدہ الفاظ کی تشریح اس طرح سے کرنی ہے کہ لائن لگا کے اس طرف ہم نے الفاظ، اس طرف اس کی تشریح، اسی طرح سے پھر آگے ہم نے امر ثالث کو بھی اسی طریقے سے ہیڈنگ لگا کے اس کا اسی طرح کرنا ہے آخر تک۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگر اور مجھے کچھ سمجھ میں آیا اور آپ پوچھیں، اگر کچھ ایسا ہوا تو اس کے متعلق بھی ہم ویڈیو بنائیں گے۔ السلام علیکم۔